یہ تھوڑا مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے سوال، لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست میڈیکل ریپ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنی میڈیسن لکھوانے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے کچھ طے کیا ہوا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں جائز والی کیا بات ہے؟ دیکھیں، میڈیکل ریپس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ میڈیکل ریپس بہت سارے گفٹ دیتے ہیں ڈاکٹرز کو، اور ڈاکٹرز اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس کو جو بھی گفٹ ملتا ہے نا، وہ اس قیمت میں شامل ہوتا ہے جو دوائی خریدنے والا پے کرتا ہے۔ کمپنی اپنے پلے سے نہیں دیتی، آپ ان مریضوں کے جیب سے وہ گفٹس لے رہے ہوتے ہیں جو مریض ہیں بیچارے اور کمزور غریب، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ۔ تو ڈاکٹر اگر 2 نمبری نہ بھی کرے اس طرح کی کہ اس میڈیکل ریپ کے کہنے کی وجہ سے یا اس سے گفٹ لینے کی وجہ سے اس کی دوائیاں لکھ دے، جو ڈاکٹر اس طرح سے کرتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا حرام ہے۔ یعنی جس کمپنی نے زیادہ آپ کو گفٹ دیے ہوں آپ اس کی دوائیاں لکھیں، یہ تو سیدھا سیدھا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نہیں بھی کرتا تو بھی جو چیزیں ان کو کمپنیز دیتی ہیں اس میں بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ واللہ عالم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے وہ جو کمپنیز ان کو پے کرتی ہیں وہ اسی لیے پے کرتی ہیں کہ وہ ہماری دوائیاں لکھیں۔ وہ اگر دوائیاں نہیں بھی لکھتے تو بھی اس کے اخراجات تو اس دوائی میں سے ہیں، جو 2 روپے 4 روپے کی دوائی جو مریض خرید رہا ہے اسی میں سے اس کا پیسہ جا رہا ہے۔ اور یہ کس طرح سے حلال ہے واللہ عالم، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن سوچنے کی بات بہرحال ہے۔ اچھا جی، یہ انگریزی میں کوئی سوال لکھا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا کہ شاید مجھے بھی انگریزی آتی ہے۔ مہربانی ان کی۔ تو سوال یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ، یہ جس کو افراط زر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو سود جس کو آپ حرام کہتے ہیں اس کو لنک کیا جاتا ہے افراط زر کے ساتھ اور انفلیشن ریٹس کے ساتھ۔ مثلا انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ان پاکستان انفلیشن ریٹ از 5.5% یا شاید 5%. سو پیپل انویسٹ ان بینکس ان فکس ڈپازٹ ٹو ایٹ لیسٹ، اچھا وہ جو انفلیشن ریٹ ہے اس سے زائد حاصل کرنے کے لیے وہ اس بینکس میں رقم رکھ دیتے ہیں۔ تو اسلام اس کو کیسے کور کرتا ہے؟ اصل میں سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ہم کہیں قرض دیں، پیسے دے دیں اور دینے کے بعد یہ اصل میں گزشتہ درس سے متعلق ہے جہاں سود کی بات ہو رہی تھی، ربا النسیہ اور ربا الفضل کی بات ہو رہی تھی، یہ اس سے متعلق ہے۔ اور سوال اچھا ہے کہ اسلام اس کو کیسے کور کرتا ہے۔ بینک تو اس کو کور کر دیتے ہیں کہ اتنی پرسنٹیج زائد رکھ دیتے ہیں، جتنا انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اتنی شرح سود بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ انفلیشن ریٹ کور ہو جائے، جو جتنی مدت کے لیے ہوتا ہے وہ پرسنٹیج اس میں کور کر لیتے ہیں۔ اسلام کیسے کور کرتا؟ یہ سوال اگر تو اس نے کیا ہے جس نے پچھلا درس سنا تھا تو مجھے تعجب ہے اس سوال پر، اس لیے کہ اس درس میں جس دن قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی گئیں کہ دیکھیں ہمارے خیال میں یہ پرسنٹیج بڑھانے سے پیسہ بڑھ جاتا ہے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھتا، یہ تمہارا خیال ہے کہ بڑھتا ہے، تمہارا خیال ہے کہ انفلیشن ریٹ کا خیال رکھ لیا ہے تو یہ بڑھ گیا ہے، کوئی نہیں بڑھا۔ اور بڑھتا کیا ہے؟ وما آتیتم من الزکاۃ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ اولئک هم المضعفون، بڑھتا ان کا ہے جو دے رہے ہوتے ہیں۔ وما آتیتم من زکاۃ، جو تم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہو نا، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پیسہ دینے سے 100 روپے میں سے 10 روپے آپ دے دیں تو باقی 90 رہ جاتے ہیں نا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ناقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے مال میں سے کمی کوئی نہیں کرتا. آپ کہیں 10 روپے کم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم کوئی نہیں ہوئے، تو یہ جھگڑا تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. جھگڑا ختم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ انفلیشن ریٹ کور ہوتا ہے یا یہ جو نقصان کور ہوتا ہے جب انسان اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو باقی 90 جو بچتے ہیں، اگر 10 روپے خرچ کر دیے باقی 90 جو بچتے ہیں اس میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ اس کے 100 سے بھی کہیں بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کیلکولیشن کے پیمانے مختلف ہیں. تو افراط زر جو اسلام کور کرتا ہے وہ آپ کی جو صدقہ دینے کی یا زکوٰۃ دینے کی جو باطنی کیفیت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو سب کچھ کور ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز جو ہے اس کے اندر برکت آتی چلی جائے گی. اور اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہ گھٹتی چلی جائے گی. یہ پرسنٹیج جو انفلیشن ریٹ کی آپ کور کرنا چاہتے ہیں درست نہیں. آپ کس اسلام کو سوال کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا انفلیشن ریٹ کیسے کور کرتا ہے؟ اس اسلام کو جو کہہ رہا ہے کہ قرض دیا ہے تو ویسے ہی چھوڑ دو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی کس اسلام کو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ افراط زر کیسے کور کرتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا قرض، ذاتی پیسہ اپنے حلال مال سے دوسرے کو دیا تھا قرض، تو وہ اگر نہیں دے سکتا تو فناظرۃ الی میسرہ، اس کو اور خوشحالی تک مہلت دے دو کہ یار 4-6 مہینے اور ورت لے تو کوئی گل نہیں. یہ کہو وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر ویسے ہی صدقہ کر دو تو زیادہ بہتر ہے. جو اپنا اصل زر چھوڑ دینے پر آمادہ کر رہا ہے آپ کو، اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کیسے کور کرتا ہے. یعنی اس لیے مجھے تعجب ہوا کہ جن لوگوں نے، اگر انہوں نے میرا سوال میرا گفتگو سنی تھی، میری کیا گفتگو ہے، اللہ کا قرآن ہے، اگر ہم نے یہ سنا تھا تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس دنیاوی جو مالیات کی کشمکش ہے اس سے سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ہم اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ نے حدیث بیان کی جس میں ایک جنس کے بدلے اسی جنس کے ساتھ اضافی مال سود ہے. کرنسی نوٹوں کے مثال آج کل موبائل کے خرید و فروخت میں یہ طریقہ رائج ہے. کیا موبائل کی کمپنی یا ماڈل مختلف ہونے سے جنس بدل جائے گی؟ مثلا نوکیا دے کر سیمسنگ خریدنا یا پھر پہلے پیسوں کی فروخت کرنا ہوگا پھر نیا خریدنا ہوگا. بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جنس تبدیل ہو گئی ہے تو پھر ہو گئی ہے، اور اگر تبدیل نہیں ہوئی تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک آپ نے بتا دیا، مہربانی فرما کر باقی 6 کے بارے میں بتا دی. مجھے وہ حدیث پوری طرح یاد تو نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں، کیا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ اور نہیں ہوگا. تو میں کوشش کرتا ہوں گننے کی. اس میں ایک تو عادل حکمران ہے، اور دوسرا وہ نوجوان ہے جس نے جوانی میں اللہ سے توبہ کی. تیسرا وہ شخص ہے جس کو کوئی بدکار عورت جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے اس سے رک جائے. تو جب میں نے بیان کیا تھا اس وقت کون سا بیان کیا تھا؟ یہ بیان کیا تھا اس دن، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. 4 جس کا معلق بالمسجد وقلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. اور ایک رہ گیا کہ 2 رہ گئے؟ ہاں، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھ بھر آئے. یعنی وہ اکیلا بیٹھ کے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قبلے رخ ٹانگیں کر کے لیٹ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قبلہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. نہ تو اس کی طرف آپ نے پشت کرنی ہے رفع حاجت کے وقت،
اور نہ ہی اس کی طرف منہ کرنا۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اس کی طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں تو ہیں، ٹانگیں کرنی ہیں کہ نہیں کرنی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا اگر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹانگیں اس کی طرف کرنا بے ادبی کی بات ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے، اور جو رفع حاجت کے وقت بھی منہ اور پشت کرنے والی بات ہے اس کے بارے میں بھی خیال یہ ہے علماء کا کہ جب چار دیواری ہو جاتی ہے نا، یعنی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ اوپن کسی پلیس کے اندر آپ اگر بیٹھتے ہیں، جیسے جنگل میں لوگ جاتے تھے تو اوپن جگہ پہ بیٹھتے ہوئے اس بات کی احتیاط کرنی ہے، اور اگر کوئی شخص چار دیواری کے اندر کرتا ہے جیسے آج کل غسل خانے بنے ہوئے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگرچہ علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط زیادہ بہتر ہے کہ وہ کر لینا چاہیے کہ اگر آپ چاہے چار دیواری کے غسل خانے کے اندر بھی ایسے ڈائمنشن میں ہونا چاہیے کہ نہ قبلے کی طرف پشت ہو اور نہ قبلے کی طرف منہ ہو۔ لیکن ٹانگیں کرنا اس کے بارے میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کسی قوم میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ یہ بے ادبی کی علامت ہے تو پھر تو والدین کو بھی ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے۔ کعبے کی تو حرمت ہی بڑی ہے، پھر تو والدین کی طرف بھی نہیں کرنی چاہیے اگر یہ بے ادبی کی علامت سمجھی جاتی، اور ایسا ہے۔ لیکن بعض معاشرے ایسے ہیں جہاں یہ نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر افریقی جو ہیں وہ افریقہ کے ملکوں میں اس کو کوئی بدتمیزی نہیں سمجھتے، بلکہ قرآن پاک کو نیچے رکھ دیتے ہیں وہ، اور قرآن پاک کو نیچے رکھنا بھی اس کی بے ادبی نہیں سمجھتے، اور کعبے کی طرف وہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے یعنی مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے بھی کعبے کی طرف ٹانگیں کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفکلی اس بات سے منع تو نہیں کیا کہ اس کی طرف ٹانگیں نہ کی جائیں، لیکن اگر یہ بے ادبی کی علامت ہوگی اور کہیں بھی سمجھی جائے گی تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے، واللہ اعلم۔ میرے علم میں نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات آئی ہو۔ اگر کوئی آدمی بینک میں کام کرتا ہے کیا اس کی تنخواہ جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز۔ بینک صرف اس میں ایک امکان ہے کہ آپ یہ جو اسلامی بینک آج کل آئے ہوئے ہیں آپ اس میں اپنی تسلی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بینک اسلامی کوشش جو اچھی ہے لیکن یہ اسلامی نہیں ہے، یہ اس کو کہا جائے کہ یہ 100% اسلامی ہے کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم نام تو اسلامی ہے۔ جیسے مجھے ایک ملنے والا پہلے وہ پنجاب بینک میں کام کرتا تھا، تو پھر مجھے ملا ایک دن تو میں نے پوچھا کیا کرتے ہو آج کل؟ کہتا میں آج کل میزان بینک میں ہوں، پہلے پنجاب بینک میں تھا، کہتا آج کل میں میزان بینک میں ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد اس نے ایک مولانا کا نام لیا اور اس نے کہا کہ جہنم میں جائے تو وہ جائے، میں کیوں جاؤں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ میزان اسلامی بینک ہے، تو میں تو اسی لیے پنجاب بینک چھوڑ کے میزان بینک میں آ گیا ہوں تو تاکہ میں تو جہنم میں نہ جاؤں۔ اب یہ ہر شخص کا اپنا اپنا مسئلہ ہے، اگر کسی کا فتویٰ آپ کو پسند ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، لیکن میرے خیال میں اسلامی بینک اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا کنونشنل بینک میں جہاں سود لکھا جا رہا ہے، سود پڑا جا رہا ہے، سود کا حساب کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو واضح وعید موجود ہے، لعن اللہ تعالی، اللہ نے لعنت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص بینک میں نوکری کرتا ہے وہ آج ہی فوراً چھوڑ دے، اگر وہ فوراً چھوڑے گا تو اس کے حالات گھر والوں کے خراب ہو سکتے ہیں، اس کے معاملات، اگر تو وہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم دیا ہوا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اضطراری طور پر اس کو جاری رکھے، لیکن اس کو جلد از جلد چھوڑنے کا بندوبست کرے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بات نہیں ہے سمجھانے کی اور بتانے کی کہ بینک والا کیا کرے۔ بینک کی نوکری جب سود لکھنے لکھانے کی بات ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے اوپر وعید فرمائی ہے تو ہم کیسے اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ یہ لمبا سارا خط ہے، اور اس میں جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ اچھا سلوک نہ کرے بیٹے کے ساتھ تو بیٹا اگر اس کے جواب میں کوئی ایسی بات کر دے، اس کی قوت برداشت میں کمی ہو جائے تو وہ
درست ہے کہ نہیں؟ غالباً یہ سوال ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ والد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے، آپ کی کیا قوت اور کیا قوت برداشت، اور کیا برداشت اور کیا برداشت کی قوت، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت میں والد کی نافرمانی نہیں کرنی۔ صرف ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آپ کو کفر کا حکم دیں یا شرک کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے، تو وہ آپ کی نہیں ماننی، ورنہ ہر بات ہی ماننی، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر یہ قوت برداشت کیا ہوتی ہے؟ قوت برداشت تو وہی ہے، بس آپ نے والدین کی بات ماننی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بنایا ہے۔ عورت غیر محرم کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے، سبحان اللہ، گناہ کر کے نیکی کی جا سکتی؟ جب گناہ کر کے نیکی نہیں کی جا سکتی، دیکھیں استطاعت والے پر جانا ہے، حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور استطاعت میں عورت کی استطاعت میں شامل ہے کہ اس کا محرم ساتھ ہو، اور اگر اس کا محرم نہیں ہے تو نہ کرے، وہ نہ کرے گی انشاءاللہ اس کو زیادہ اجر ملے گا، بغیر محرم کے جانے سے زیادہ اجر ملے گا اس کو اگر وہ نہیں کرے گی تو۔ اگر وہ بغیر محرم کے جاتی ہے تو وہ، ویسے تو علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ آپ میرے فتوے پہ نہ جائیں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خاتون جو ہے خواتین کے درمیان جا سکتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، لیکن یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شرط قرار دیا، لہذا جب شرط پوری نہیں ہوتی تو وہ نہ جائے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں نہیں جائے گی تو انشاءاللہ اس کو جانے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ برائے مہربانی فرض غسل کا طریقہ بتا دیں جب کہ جسم پر ناپاکی لگی ہو، کیونکہ مجھے شک ہے کہ میرا غسل سنت کے مطابق نہیں، یہ جس کا بھی غسل سنت کے مطابق نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی وقت اکیلے بیٹھ کے کچھ پڑھیں، نماز نبوی ہے، مختلف طہارت کی کتابیں ہیں، کتاب الطہارہ بخاری کی ہے، اس کو پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ ڈسکس کریں، اور اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں اپنی کلاس میں بھی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، اور آپ سے بھی جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی عام طور پر ڈسکس نہیں کرتا، اور یہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر آپ کو کوئی اور ڈسکس کرنے والا نہ ملے تو میرے ساتھ آپ آ کے ڈسکس کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل یہی تھا کہ آپ سب سے پہلے جسم پر لگی ہوئی جو بھی کوئی نجاست تھی اس کو دور فرماتے تھے، پھر اس کے بعد آپ وضو سے اس کا آغاز فرماتے تھے، اور وضو مکمل ہونے کے بعد یعنی مسا تک لے جاتے تھے، اس کو پاؤں نہیں دھوتے تھے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر پانی بہاتے تھے، اور جسم پر پانی بہانے کا جو آغاز تھا وہ بھی بالوں کے اندر پانی ڈال کے اس کو پہلے رنس کرتے تھے اچھی طرح سے، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی ڈال کے پوری جسم کے اوپر پانی ڈال دیا۔ ایک دفعہ پورے جسم پہ پانی ڈل گیا، غسل خانے سے باہر نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھو لیتے تھے، یہ آپ کا غسل تھا۔ اب ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم پوری کریں تو ہم سے ہوتی نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتھ روم سے باہر نکلیں تو ہم بیڈ روم میں ہوتے ہیں، پاؤں کہاں دھوئیں۔ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جب وضو کر کے غسل کو کرتے ہیں تو اس دوران ہم نے صابن لگانا ہوتا ہے پورے جسم کے اوپر، اور جب ہم صابن لگاتے ہیں تو ہمارا جو ہاتھ ہے وہ شرمگاہ کو چھوتا، اور شرمگاہ کو ہاتھ چھو جانے سے بغیر کپڑے کے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس وضو پر آپ کے غسل کی بنیاد تھی وہ درمیان میں منقطع ہو گیا، اگر وہ منقطع ہو گیا تو پھر آپ کا غسل پورا کیسے ہوا؟ آپ نے نہا تو لیا ہے لیکن غسل آپ کا پورا نہیں ہوا۔ تو سنت کے مطابق غسل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ صابن وغیرہ سے نہانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نہا لیں، اور اس کو قائم مقام سمجھیں اس عمل کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے اپنے جسم سے نجاست دور فرماتے تھے، کوئی بھی چیز جو لگی ہوتی تھی اس کو آپ پہلے دور کرتے تھے، اس کے بعد آپ وضو سے آغاز کرتے تھے۔ لہٰذا آپ اگر صرف شرمگاہ دھونی ہے، خاص حصہ دھونا ہے، یا آپ نے پورا جسم دھونا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جسم پر میل کچیل ہے، آپ صابن کے ساتھ نہانا چاہتے ہیں، آپ پہلے نہا لیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے وضو کریں، اور وضو کر کے مسا تک لے جائیں، پھر پورے جسم کے اوپر ایک دفعہ پانی بہا لیں، اور جگہ چھوڑ کر آپ پاؤں دھو لیں، چاہے غسل خانے کے اندر ہی آپ شاور کے نیچے نہا رہے تھے وہاں سے چھوڑیں، اور چھوڑ کے آپ سنک پہ آ کے پاؤں دھو لیں، تو امید ہے انشاءاللہ یہ سنت طریقے کے مطابق غسل ہو جائے گا، اس میں صفائی بھی ہو جائے گی، طہارت بھی ہو جائے گی، واللہ اعلم۔
دکان پہ جانداروں کے کھلونے فروخت کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اور کمائی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کھلونے اگر تو صرف ان کے بت بنے ہوئے ہیں، بت سے مراد ان کا ہیولہ بنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کھلونے میں، لیکن اگر اس کی آنکھیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ شکلیں بنی ہوئی ہیں، پھر وہ درست نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ البتہ کمائی ان کی حرام ہے کہ حلال ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسے کھلونے ہیں، دیکھیں نا ایک شخص مختلف کھلونوں کا کاروبار کرتا ہے، کھلونوں کے اندر کوئی ایک گڑیا بھی ہے جس کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ اس کی ساری کمائی کو حرام تو نہیں قرار دے سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، جن کھلونوں کے اوپر چاہے وہ جانوروں کے ہوں چاہے وہ انسانوں کے ہوں، جس کے بھی آنکھیں وغیرہ شکل وغیرہ بنی ہوئی ہے تو وہ ناجائز ہے، اس کا استعمال کرنا، اس کو بیچنا، اس طرح کی کوئی بھی چیز یہ درست نہیں ہے۔ سوسائٹی میں پرپز آف لیونگ پر زور دیا جاتا ہے، مگر مقصد حیات پرپز آف لائف کا احساس تو انسان کو زندگی کے آخری حصے میں آتا ہے۔ براہ کرم وضاحت کر دیں اور حل بھی بتائیں۔ کس چیز کی وضاحت کرنی ہے مجھے تو یہی نہیں پتا چلا۔ مقصد حیات پرپز آف لیونگ، لیونگ پرپز آف لیونگ اور پرپز آف لائف، لیونگ اور لائف ایک ہی بات ہے۔ لیونگ سٹینڈرڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندگی گزارنے کا معیار جو ہے اسی کو فوکس کرتے ہیں، اور مقصد حیات ہمیں آخر پہ جا کے یاد آتا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے، پتہ نہیں پوچھنے والے نے جو پوچھا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار زندگی بلند کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار زندگی پر گھر کیسا ہونا چاہیے، بستر کیسا ہونا چاہیے اور لیونگ سٹینڈرڈ کیسا، اور اس پر کوئی آپ نے زور نہیں دیا، صرف سادہ طرز زندگی، اس میں جو حرام حلال کی چیزیں بتا دیں، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ البتہ جہاں تک بات ہے کہ ایک انسان کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی سوشل لائف کیسے ہونی چاہیے، اس کو انڈیویجولی اپنی ذاتی طور پر اپنی ذات کے جو یعنی اندر کی طرف اور باہر کی طرف اس کو کیسا ہونا چاہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بتائے ہیں۔ لہٰذا کوئی جھونپڑی میں رہنے والا بھی ہو تو وہ انسانی اعتبار سے بہت ہی بلند مرتبے والا ہو سکتا ہے، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال کون تھے؟ حبشی تھے، غلام تھے، آزاد کیے گئے، اور بالکل یعنی معاشرے کے اندر عرب کا معاشرہ بھی وہ کوئی کالوں کا معاشرہ نہیں تھا، اور وہاں جو ایک آدمی سیاہ فام وہاں پہ ہو تو وہ بالکل اجنبی معاشرے کے اندر لگتا تھا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بلال کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کیا عمل ہے کہ میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو میں نے تمہارے قدموں کی چاپ اپنے سے آگے سنی ہے۔ یعنی وہ جھونپڑی میں رہنے والے جہاں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ لیونگ سٹینڈرڈ جس کی طرف ہماری توجہ ہے یہ اصل میں زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے بندگی کے اللہ کی غلامی کے اور کوئی مقصد زندگی کا نہیں۔ اگر یہ اللہ کی غلامی بڑی بڑی کوٹھیوں میں بیٹھ کر ہو رہی ہے تو وہ کوٹھیاں مبارک کوٹھیاں ہیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی جھونپڑیوں میں بیٹھ کے ہو رہی ہے تو وہ جھونپڑیاں بھی عذاب کا باعث ہیں۔ اور بات اللہ کی غلامی کی ہے، وہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر آپ کی ساری زندگی اللہ کے لیے لگی ہوئی ہے، اللہ کی غلامی میں لگی ہوئی ہے، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں اور کون ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی معاشرے کے حصہ تھے کہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا تجارتی قافلہ جب مدینہ میں آتا تھا تھرتھلی مچ جاتی تھی، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور بالآخر انہوں نے ہر چیز کو ترک کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے وطن ترک کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کا جھگڑا ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام کے ساتھ۔ کیا جھگڑا تھا؟ وہ کہتے تھے جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ سب ان کو صدقہ کر دینے چاہیے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جھگڑا یہ تھا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سمجھایا کہ دیکھیں وراثت کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، یہ سب کچھ یہ نہیں بتاتے کہ سب کچھ دے دینا چاہیے، تو بالآخر انہوں نے کہا بھی مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تم ایسا کرو کہ مجھے نا جلا وطن کر دو، کسی اور جگہ بھیج دو، میں یہاں رہوں گا تو میں لڑوں گا ان کے ساتھ۔
اللہ اکبر. ربضہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کی راستے کے درمیان، اور قریب اس ربضے کے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آخری دن اپنی زندگی کے وہیں گزارے، اور وہیں پہ وہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے، ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی تیرا جنازہ پڑے گی. اب وہ اپنے آخری دنوں میں بالکل جلا وطن ہو کے اکیلے بیٹھ گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک جماعت جنازہ پڑے گی، اور پھر وہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ فوت ہوئے تو حج کا موسم تھا، حجاج کرام بہت زیادہ تعداد میں وہاں سے گزر رہے تھے، تو سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑی جماعت نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ مقصد زندگی اہم ہے. اللہ کی ابدیت میں آپ شہر میں ہوں یا آپ جنگل میں ہوں، اگر اللہ کی ابدیت میں گزر رہے ہیں تو وہ درست ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ کی غلامی کی زندگی نہیں ہے تو پھر خواہش نفس کی غلامی کی زندگی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ مسلم شریف کی جس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ عورت مرد پر غلبہ پانے سے خانگی معاملات میں خرابی کا باعث بنتی ہے کہ فوٹو سٹیٹ تقسیم کروائیں تاکہ عورت بیوی کے استحقاق کو ان کے علم میں لایا جا سکے. اگر ہو سکے تو ایسے حوالہ جات مل جائیں تو تبلیغی مشن دوسروں تک پہنچانے کے کام آئے. اس خواہش کا مقصد بلغوا عنی ولو آیا ہے. اچھا، بڑا اچھا یہ آپ کا یعنی جذبہ اچھا ہے، لیکن بہرحال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ خواتین ڈومینیٹ کر رہی ہیں اس میں، اور اگر ہم یہ اس طرح کی چیزیں فوٹو کاپی کرا کے گھر میں تقسیم کریں گے نا تو حالات اچھے رہنے کی توقع نہیں ہے. اور درست بات آپ کی، لیکن یہ جذبہ بہت اچھا ہے، اور میں آپ سے بعد میں پوچھ لوں گا کون سی آپ کیا چاہتے ہیں اور کون سی روایت کو ہم کس طرح سے فوٹو کاپی کروائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، بہرحال نتائج جو مرضی نکلیں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 730، نماز کے لیے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں پر برابر بھرتے ہوئے یہاں تک کہ ہڈی مقام پر آ جاتی. بعض لوگ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کو ہاتھ نہیں باندھے بلکہ سیدھے چھوڑ دیے. اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ انہوں نے کیا پوچھا ہے. میں خود سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے ایک روایت یہ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی. بعض لوگ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں باندھے بلکہ سیدھے چھوڑ دیے. رہنمائی پلیز. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں، اس کے لیے یہ حدیث تو استدلال نہیں ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث جو صحیح حدیث ہیں ان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے. جب وہ موجود ہیں تو یہ ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی، اس سے استدلال کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں باندھے یہ بالکل غلط ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے حدیث ایک سائنس ہے. سن لیجئے، ہم سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے. دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں آئے، اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، وہ جو بھی کوئی شخص مسجد میں آئے وہ بیٹھے ہی نہ، فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. اب اس کا مطلب یہ ہوگا، اب یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہی نہیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر، ہے نا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے 2 رکعتیں کوئی نہیں پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اور اگر کوئی ایسی قانونی خلاف ورزی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولیں اور ان کو نہ کہیں. تقریری حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دے دی
کہ پڑھنا بہتر ہے، وہ جو وجوب کے لیے نہیں ہے وہ امر. لہٰذا کسی بھی حدیث کے حکم کو سمجھنے کے لیے کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ لینا، اسی سے استدلال کرنے کی کوشش کرنا، ہڈیاں ٹھیک آ جاتی ہیں کہ نہیں آ جاتی ہیں اس سے پوسچر مقرر کرنے کی کوشش کرنا، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ دیگر احادیث کو بھی آپ ملا کے پڑھیں گے، پھر بات سمجھ میں آئے گی. جیسے قرآن کی دیگر آیات ایک قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اسی طرح سے ایک حدیث کی تفسیر دیگر احادیث بیان کرتی ہیں. لہٰذا سب کو ملا کر پڑھا جائے گا تو طرز عمل سامنے آئے گا. پھر بھی اگر اختلاف باقی رہے، کسی کی سمجھ یہ ہو کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے، تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. اگر کوئی شخص ساری صحیح احادیث کو سامنے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے، اور یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاتھ جو چھوڑتا ہے وہ اس لیے نہیں چھوڑتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، وہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ چھوڑنا ہے، وہ اس کے کہنے پر چھوڑتا ہے. جو رفع یدین کرتا ہے اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اس لیے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کی سمجھ یہ کام کرتی ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بے فکر ہو جائے. اگر اس نے نیک نیتی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو یہ سمجھا ہے تو انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں. لیکن گناہگار تو وہ ہے نا جس کو پتہ بھی چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا، اور پھر بھی وہ کرے، وہ گناہگار ہے. لہٰذا ہمارے ہاں جو طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاننے کے باوجود، کیونکہ میرے بڑے نے وہ بات نہیں کہی ہوتی، کیونکہ جس کو میں نے ماننا ہوتا ہے اس نے وہ بات نہیں کہی ہوتی، لہٰذا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بڑے کی بات کو مان لیتے ہیں. یہ ہے طرز عمل جو اصل غلط طرز عمل ہے. وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتے ہوئے کسی کو ایک سمجھ آ جائے، کسی کو دوسری سمجھ آ جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ رکوع میں جاتے تھے، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی. تابعی کہتا ہے کہ جب وہ رکوع میں گئے تو انہوں نے تطبیق کی، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپس میں یوں ملایا، انگلیوں کو ملایا اور اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان دے لیا رکوع میں. اب یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا طرز عمل. آپ جلیل القدر صحابی، حالانکہ اس طرح سے کرنا کسی اور صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ گھٹنے پکڑ کے سب نے نمازیں پڑھی ہیں. اور آج تک پوری امت میں سے کسی کا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ گھٹنے پکڑنے چاہیے کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے رکوع میں جاتے وقت. کوئی اختلاف ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. تابعی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ یہ نماز. تو بات یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی آپ تعویل کرے یا کوئی بھی تعویل نہ ہو سکے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل، اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، کسی بھی وجہ سے سمجھا، انہوں نے سمجھا، تو نہ وہ صحابہ کرام کی جماعت سے باہر نکل گئے، نہ ان کی جلالت قدری میں کوئی فرق آیا. وہ انشاءاللہ جلیل القدر صحابی ہیں. اس کے باوجود کہ انہوں نے دوسروں سے اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی روایت کی بنیاد پر ہی ہے. اگرچہ محدثین نے لکھا ہے کہ شروع میں ایسا تھا کہ یہ تطبیق کی جاتی تھی، بعد ازاں گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ چلا ہوگا، یا آپ نے ایک وہ جو پرانا طریقہ ہے وہ بتایا ہوگا. اس کی جو بھی تعویل کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ دلیل نہیں بن سکتا. دلیل تو وہی بنیں گی جو صحیح حدیث سے باقی دوسرے صحابہ کرام سے ثابت ہے. اختلاف ہو جانا قرآن اور حدیث کی تفہیم میں یہ انشاءاللہ قابل مواخذہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص بدنیتی سے قرآن اور حدیث کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانے تو یہ قابل مواخذہ ہے. وقت ہو گیا جی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم.